بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات حدیث و تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں بستے تھے۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام با ارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا، اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرف با ایمان ہو جائیں اور پہلے کیے گئے انکار سے توبہ کر لیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کے باوجود جب نہ تلاش کر سکے تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے، پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جائے اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو دفعتاً ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں منجانے باللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا۔ اس بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا۔
کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرہ میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈالا جائے۔ اتفاقاً قرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضا حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا۔ اگرچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائیں۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرف قرہ میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں، بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور بالکل صحیح سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی۔ اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔